السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال فیاض جمیل بھائی یہ ہے، لنک آپ نے بھیجا، بٹی صاحب مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں بے نمازی کے متعلق، یا جیسا بھی سوال کیا تو مفتی طارق مسعود صاحب نے آگے سے کہا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ کے فرمان کو اسی طرح ہی لے لیں گے کہ بے نمازی کافر ہے۔ یہ تو ڈرانا مقصود ہے اور دھمکانا مقصود ہے۔ قصہ یہ ہے میرے بھائی، تو جی ہاں، اس کو اسی طرح ہی لیں گے کہ بے نمازی کافر ہے، بے ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مولوی کہلوانے والی مخلوق کا یہ حال ہو تو غیر مولوی کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ نماز پڑھے؟ وہ تو یہی کہے گا نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ پاکستان کے، کیا میں کہوں، لفظ اکثر استعمال کر لوں، پاکستان کے اکثر مولویوں کا یہی حال ہے جو مفتی طارق مسعود کا ہے۔ جب مسجد کے مولوی صاحب یہ بات کہیں کہ جی بے نمازی کافر نہیں ہے، وہ تو صرف ڈرایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر صرف ڈرایا گیا تھا تو پھر تو زکوٰۃ نہ دینے والا بھی بے ایمان نہیں ہے۔ صرف ڈرایا گیا تھا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کا مال کنز ہوگا اور گنجا سانپ بن کر اس کی گردن میں لپٹے گا اور قیامت کے دن اس کے پیچھے دوڑے گا۔ تو یہ تو سب ڈرایا گیا نا، پھر تو پوری جہنم ہی ڈرایا گیا ہے۔ حقیقتاً نہیں ہوگی جہنم، ویسے ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ اتنی خوفناک جہنم ہے تاکہ ڈر جاؤ۔ وہ جہنم ہوگی نہیں، صرف ڈرایا گیا ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم کے اندر ہے نا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ المدثر ہے، اور اس کا یہ غالباً دوسرا رکوع شروع ہونے والا ہے، یہ درمیان کا حصہ ہے۔ اہل جنت جنت میں بیٹھ کر نا جہنمیوں سے، اہل سقر سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے گئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے، نمازی نہیں تھے، تو اس لیے ہمیں جہنم ہوئی۔ اب یہ قرآن پاک نے نا آپ کو لائیو میں جہنم کا منظر دکھا دیا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ صرف ڈرایا گیا ہے، حقیقت میں بے نمازی بھی جنت میں ہوگا۔ واہ بلے، اللہ اکبر۔ یہ تو بے نمازی ہے اللہ کے بندو۔ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، آپ نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی جگہ پر کسی اور کو مصلی پر کھڑا کروں، لکڑیاں لوں، ایندھن لوں، اور نماز میں جماعت میں سستی کرنے والوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں شامل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جو نماز میں سستی کرے، جماعت میں شامل ہونے میں سستی کرے، اس کا گھر جلا دینے کا ارادہ کیا۔ تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھے اس کے گھر میں تو کروز میزائل مارنے کی بات بنتی۔ اللہ کے بندے، صحابہ کرام میں یہ فتویٰ سب کے نزدیک متفقن علیہ تھا کہ بے نمازی کافر ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ جو لوگ العربیہ میں رہتے ہیں نا، وہی لوگ بتاتے ہیں کہ جب کسی کا جنازہ لایا جاتا ہے تو امام پہلے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھتا تھا؟ اگر تو کوئی بندہ کہہ دے کہ جی حضرت صاحب میں اس کا پڑوسی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نمازی تھا، تو امام اس کا جنازہ پڑھاتا ہے، ورنہ امام نہیں پڑھاتا۔ ہم جو پاکستانی ملا ہیں، ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بے نمازی بھی ہمیں چندہ دیتا ہے، نمازی بھی ہمیں چندہ دیتا ہے۔ اگر آپ ہم سے یوں اس طرح کے سوال پوچھیں گے نا کہ بے نمازی کافر ہے یا مسلمان، تو ہمیں چندے کی خاطر یہ جواب دینا پڑے گا کہ جی بے نمازی بھی مسلمان ہے، بے نمازی کافر نہیں ہے، وہ تو صرف ڈرایا گیا ہے۔
اگر میں کہوں کہ بے نمازی کافر ہے تو مجھے 500 روپے مہینے کا دیتا ہے تو میرا تو چندہ ختم. یا جو چودھری صاحب محلے کا مجھے 500 دیتا ہے اس کا اپنا بیٹا بے نمازی ہے، تو میں اگر چندہ دینے والے کو کافر کہہ دوں یا چندہ دینے والے کے بچوں کو کافر کہہ دوں تو مجھے تو یکم پر 500 روپے نہیں ملنا. تو یہ بھٹی صاحب کی غلطی ہے. بھٹی صاحب نے اس طرح کا سوال کیوں کیا پاکستانی مولوی سے کہ بے نمازی کافر ہے یا مسلمان؟ ہمیں ہزاروں لوگ بے نمازی ہیں وہ چندہ دیتے ہیں. تو اگر ہم بھٹی صاحب کے سوال پر کہیں ہاں ہاں بے نمازی پکا کافر ہے، تو آپ کو اندازہ ہے ہماری ماہانہ کتنی آمدن خراب ہو جائے گی. تو اس میں غلطی مفتی طارق مسعود صاحب کی نہیں ہے، غلطی ارشاد بھٹی صاحب کی ہے کہ وہ اس طرح کے سوال کیوں پوچھتا ہے کہ بے نمازی کافر ہے. یہ کوئی بھلا سوال ہے پوچھنے کا مولوی سے؟